عمران خان کے کیسز کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے قاسم سوری پر بڑے سخت ریمارکس کیے، ریمارکس کی وجہ کیا تھی اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ آسمہ شیرازی کے کالم کے حوالے سے جنہوں نے بڑے خوفناک انکشافات کیے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج نیوز کے ساتھ آپ کو ہوسٹ عمر افتخار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے قاسم سوری پر بڑے سخت ریمارکس کیے، ریمارکس کی وجہ کیا تھی اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ دی اکانومسٹ نے 9ویں بار عمران خان کا آرٹیکل پبلش کیوں کیا اور مرتضیٰ سولنگی پہ میمز کیوں بن رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے آسمہ شیرازی کے کالم کے حوالے سے جنہوں نے بڑے خوفناک انکشافات کیے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ لیکن اگر سب سے پہلے بات کی جائے پاک افغان طورخم بارڈر کے حوالے سے، جو کہ پچھلے 10 روز سے بند تھا، اور بند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شرط رکھی گئی تھی کہ افغان ڈرائیور جو ہیں وہ پاسپورٹ اور ویزا لے کے آئیں گے، لیکن آج 11ویں روز اس بات پہ طورخم بارڈر جو ہے وہ کھولا گیا اور آمد و رفت اور تجارت جو ہے وہ اوپن کر دی گئی کہ 1 اپریل تک افغان بھائیوں کے پاس وقت ہے، مہلت ہے، اور پھر وہ ویزا اور پاسپورٹ کے علاوہ پاکستان میں انٹری نہیں کر پائیں گے۔ بڑی خوشائند بات ہے، تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے۔ پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، اگر پاکستان ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے گا تو ملک میں امن ہوگا اور معیشت جو ہے وہ اوپر جائے گی۔ اگر ہم بات کریں عمران خان کی کیسز کے حوالے سے، خاص کر توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، تو عمران خان نے احتسابی عدالت میں درخواست دائر کی تھی ضمانت کے حوالے سے، جس کو احتسابی عدالت نے مسترد کر دیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آج ہائی کورٹ میں اس فیصلے کی سماعت ہوتی ہے اور سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یعنی کہ عمران خان کی طرف سے اس بات کی استدعا کی جاتی ہے کہ انہیں کیس کے ختمی فیصلے تک ضمانت دے دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ جتنے بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر فریقین کی بات کی جائے تو ڈی جی نیب، چیئرمین نیب، اس کے ساتھ ساتھ جو تفتیشی افسر ہے اس کو بھی فریق بنایا گیا۔ آج سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ تھا، قاسم سوری نااہلی کیس جو ہے وہ سنا گیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے اور قاسم سوری صاحب کو اگلی سماعت میں طلب ہونے کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا۔ قاسم سوری صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا قاسم سوری وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے ملک میں آئینی بحران پیدا ہوا، اور قاسم سوری صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ جواب طلب کریں اور ان کے دستخط بھی ہونے چاہیے۔ لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ اگلی سماعت میں بھی پیش نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں اور قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے۔ اگر ہم بات کریں دی اکانومسٹ کے حوالے سے، جنہوں نے 9ویں بار عمران خان کا آرٹیکل پبلش کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر صارفین کی طرف سے مرتضیٰ سولنگی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں ان پر بڑی لعن طعن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ میمز بھی بنا رہے ہیں، خاص کر وہ مرتضیٰ سولنگی کو ٹیک کر کے کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی کو خبر کرے کہ دی اکانومسٹ نے ایک بار پھر پبلش کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے بھی دی اکانومسٹ کے اس آرٹیکل کو ریکوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک باری فیر اور ایک باری فیر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے، ایک طرف تو انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کا آرٹیکل بار بار ریپوسٹ کر رہا ہے، پبلش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ٹی وی چینلز پر عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر ہم بات کریں نیشنل پریس کلب کے حوالے سے، نیشنل پریس کلب نے تھانہ کوہسار میں ایک درخواست دی تھی اور درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ پچھلے چند ماہ سے نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک دھرنا دیا گیا ہے، جس دھرنے سے نیشنل پریس کلب کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ کافی مشکلات میں ہیں۔ نیشنل پریس کلب واحد وہ ادارہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اس کا ذرائع آمدن صرف پریس کانفرنسز اور دیگر ڈیلیگیشن جب آتے ہیں تو ان پر ہوتا ہے، لیکن دھرنے کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر جب یہ خبر پہنچی، یہ درخواست گئی، تو سوشل میڈیا پر بڑا ٹرول کیا گیا نیشنل پریس کلب، اور خاص کر صحافیوں نے یہ کہا کہ نیشنل پریس کلب بھی اب اعلیٰ کار بن چکا ہے، نیشنل پریس کلب بھی اب آواز اٹھانے کے بجائے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نیشنل پریس کلب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے نیشنل پریس کلب نے اپنی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بلاول بھٹو کے حوالے سے، تو بلاول بھٹو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں 30 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بنا کر ہی رہیں گے۔ اگر آسمہ شیرازی کے کالم کے حوالے سے بتائیں تو آسمہ شیرازی نے یہ کہا کہ الیکشن تو ہوں گے، یہ تو یقین ہے، لیکن الیکشن کے بعد حکومت کس کی آئے گی
اس کا ابھی تک کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آزاد امیدواروں کی بھرمار ہے اور آزاد امیدواران کس کے پلڑے میں جائیں گے اس کا ابھی کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جماعت جو کہ 2018 میں حکومت میں آئی اور جس پر زور ڈالا گیا کہ وہ حکومت کریں، لیکن اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ اس جماعت کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی، بلکہ ان کو ہٹا دیا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس گراؤنڈ تھا، مسلم لیگ نون کے پاس الیکشن مہم کے لیے بہت ہی اچھا چانس تھا اور وہ اگر جلسے کرتے تو بڑی اچھی بات ہوتی، لیکن مسلم لیگ نون نے اس اعتماد کے ساتھ یہ اگلی حکومت ان کی ہے، انہوں نے جلسے نہیں کیے، انہوں نے مہم نہیں کی اور یہ ان کے لیے کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اب بات کریں اپنے تجزیے کے حوالے سے کہ اگلی حکومت کون کرے گا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنے بھی امیدواران ہیں وہ آزاد امیدواران ہیں اور پاکستان کی روایات رہی ہیں، پاکستان کے اس نظام کی روایات رہی ہیں، جس کے پاس بھی ہیلی کاپٹرز ہوں، کہ جس کے پاس بھی پیسے ہوں اور جو بھی اچھی بولی لگائے تو آزاد امیدواران جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہی لوگ جو ہیں وہ حکومت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں اس بار پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفاق کر پائیں گے؟ آیا وہ پریس کانفرنس کی طرف تو نہیں جائیں گے یا وہ جہانگیر ترین یا دیگر جتنے بھی بڑے ٹائکونز ہیں ان کے پاس تو نہیں جائیں گے؟ یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اور خاص کر میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں تو وہ مشکل ہے کہ جائیں، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مسلم لیگ نون کے اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے بتائیں تو گراؤنڈ ریالٹیز میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بہت ہی زیادہ کم ہے۔ البتہ پی 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 کچھ اپنے خطرات جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس میں حکومت کر سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو شرف افضل مروت صاحب نے بڑے اچھے جلسے کیے، لکی مروت میں لوگ نکل کر آئے اور کافی محبت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بیرسٹر گوہر صاحب کی تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بنیر میں بڑا اچھا جلسہ کیا، لوگ اس کے لیے آئے اور لوگوں نے یہ کہا، بلکہ امیدواروں نے یہ کہا کہ عمران خان کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا پر خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہو رہے ہیں اور کنونشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو سوال وہی ہوگا کہ کیا 28 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے وہ نکل آ پائیں گے یا نہیں؟ اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی سیکورٹی کے حوالے سے تو آج ایک اور یونیورسٹی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 26 جنوری تک یہ یونیورسٹی بند رہے گی۔ فی الحال لگ ایسا رہا ہے کہ اسلام آباد کی جو سیکورٹی ہے وہ خطرے میں ہے، کافی مشکلات ہیں کیونکہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں اور اسلام آباد کی پولیس جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں یہ کوشش کرے گی کہ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کی جائے۔ مزید لیٹسٹ اینڈ ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔